جناب السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے اور اپنا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے. آج میں ہوں یہاں پہ UMT کیمپس، چونکہ مجھے کافی زیادہ کوئریز آ رہی تھی، ان کے بھی فال کے ایڈمیشن تھے، تو سوچا آج میں کیمپس وزٹ کروں، انفو بھی لے لیتے ہیں تھوڑی سی ساتھ میں لگے ہاتھ. میں نے کیمپس نہیں دیکھا تھا ان کا، وہ بھی وزٹ کر لیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم جا کے انفو لے لیتے ہیں کہ بیچلرز اور ماسٹر کے پروگرام کی کب تک اوپن ہے. سب سے زیادہ مجھے سوال یہی آتا تھا کہ ایڈمیشن اوپن کب تک ہے اور کلاسز سٹارٹ کب سے ہونی ہے. پوچھ لیتے ہیں جو مین پوائنٹس تھے، جو مین کوئریز تھی بچوں کی، تو وہ تو پوچھ کے ہی جائیں گے آج. ان کا کیمپس میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. بہتر ہے، UCP سے تو بیٹر ہے، کیونکہ پلے گراؤنڈ ہے، ایریا کافی بڑا ہے ان کا. بلاکس بھی تو اب میں نے ٹو بی آنیسٹ نہیں دیکھے. دیکھتے ہیں 1 بائی 1 کر کے، جتنا ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اتنا تو دکھائی دیں گے. آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے جو ان کے اچھی بات لگی ہے نا، یہ جو ایریا ہے نا سارا، یہ آپ دیکھیں نا، اتنا ایریا UCP میں تو ہے ہی نہیں. اگر ٹوٹل ملا لیں تو اتنا ایریا تو UCP کا ہے، چاہے دونوں بلڈنگ ملا لیں، تینوں ملا لیں. ایٹ لیسٹ ان کے پاس یہ فیسلٹی ہے جو بچے پوچھ رہے ہیں اور جو کہہ بھی دیتے ہیں اکثر. UCP میں یہ چیز تھوڑی سی لیک کرتی ہے کہ جو ہے نا گراؤنڈ نہیں ہے پراپر. اور بائی دا وے ان کی بلڈنگ ایسے تو کچھ جگہ پہ ویسے ویڈیو کے لیے منع کیا تھا کہ نہیں ویڈیو نہیں بنانی. یہاں پہ آ کے میں نے سوچا کہ 2-4 باتیں آپ سے کریں. ان کا گراؤنڈ ٹو بی آنیسٹ مجھے اچھا لگا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا میری بیک سائڈ پہ یہ فٹ بال ہے، وہ ساتھ وہاں پہ یہ ان کی یہ بلڈنگ ہے. اس سائڈ پہ آپ دیکھیں یہ ایک بلاک ہے، بزنس جو بھی ہے یہاں پہ انکیوبیٹرز ہوتے ہیں، وٹ ایور دے ڈو دیر، آئی ڈونٹ نو. انہوں نے منع کیا تھا. بہرحال میں تو آ کے بس ایڈمیشن آفس گیا تھا، انفو لیے میں نے. جو انفو تھی وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، جو مین کوئریز تھی. باقی تو ٹھیک ہی ہے اوور آل. اٹس اے گڈ ون. لائک پہلا وزٹ ہے میرا، پہلی دفعہ میں آ رہا ہوں آن کیمپس. تو یس، گڈ ون. ایریا کافی بڑا ہے ان کا اور گرینری ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آئی لائکڈ اس کے یہاں پہ گرینری ہے. تو کچھ بلاکس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ویڈیو الاؤ نہیں ہے، وٹ ایور جو بھی. بیٹر ووڈ بھی لائک کہ ہم کی آوازیں دے رہے ہیں وہاں سے. بیٹر ووڈ بھی یہاں پہ سائڈ پہ کی جگہ دیکھتے ہیں، تو چھاؤں میں کی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے جو ہے ان ڈیٹیل ساری چیزیں ڈسکس کرتا ہوں، جو چیزیں یہاں جو لائک انفارمیشن تھی جو میں نے لی تھی. آئی ول ڈسکس اکارڈنگلی. تو فرسٹ تھنگ فرسٹ، جو میں نے بیچلرز کے لیے ان سے پوچھا ہے، جتنے بھی پروگرامز ہیں نا ان کے، تقریباً یہ بتا رہے ہیں کہ 30th آف دس منتھ آپ اپلائی کریں. اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2nd ویک آف اکتوبر سے، جو کہ UCP کی بھی کلاسز ہونی ہے، ان کی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی. پروسیس ان سے میں نے پوچھا ہے، بڑا سمپل ہے. پروسیس ان کا یہی ہے کہ آپ لائک اپلائی کریں آن لائن. کچھ پروگرامز آپ کو ان سے یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور مینولی بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اب وہ پروگرامز جو اویلیبل آ رہے ہیں نا پورٹل پہ، آپ سمپلی جائیں، میں لنک دے دوں گا یہاں پہ کہ مینشن کر دوں گا. UMT کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں. جو انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جن کا بیچلرز ہے ابھی، BS میں جن نے ایڈمیشن لینا ہے، وہ لسٹ آف پروگرامز آپ کے پاس آ جائے گی. اس اکارڈنگلی آپ وہاں پہ 2 طریقوں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آن لائن بھی، مینولی بھی. مینولی آ کے یہاں پہ ایڈمیشن آفس ہے، جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں سے آپ کر لیں. اور اس کے لیے ہے ماسٹرز کے لیے لائک وائز آپ پورٹل سے بھی کر سکتے ہیں، آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں. پورٹل کا یہی پروسیس ہے جو مجھ سے اپلیکیشن اس کا پوچھ بھی رہے تھے پروسیس کا، کہ آپ سمپلی ایڈمیشن پورٹل پہ اپلائی کریں، جو ریکوائر ڈاکومنٹ ہے وہاں پہ دے دیں. بیچلر اسٹوڈنٹ کے لیے میں نے ان سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کوئی ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں ہونا. 2000 کا چلان ہے، وہ یہاں پہ قریبی HBL بینک ہے، وہاں بھی پے کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں. دین دے ہیو ٹو اپلوڈ دیئر لائک چلان. اور جب اپلوڈ کریں گے آپ کو ایک
ایز اے فارمیلٹی کہ ایڈمیشن آفر لیٹر جو بھی چیز ہوگی، بس منیمم یہ ہے کہ 60% مارکس ہونے چاہیے. جب وہ آپ کا ہو جائے گا یو ول گیٹ دا ایڈمیشن. اور جو ان کا کرائٹیریا ہے، میں نے جو کرائٹیریا پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو اسکالرشپس آفر کر رہے ہیں نا، موسٹلی اسکالرشپ وہی آفر کر رہے ہیں انٹر کی بیس پہ. اب جن کے انٹر میں مارکس اچھے ہیں، لائک 60% to 70 ہے، کچھ کو یہ 10% آفر کر رہے ہیں، کچھ کو 30%، کچھ کو 35، کچھ کو 50. اب یو سی پی میں اور ان میں جو ڈفرینس ہے نا، جو مین مجھے جو لگا ہے تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ یو سی پی میں تو ایسا تھا نا کہ لائک آپ پہلے ایڈمیشن لیتے ہیں، انٹر میں آپ کا ہوتا ہے ایڈمیشن، اور انٹر بیس پہ آپ کو پہلے اسکالرشپ دیتے ہیں. اس کے بعد فار دا ہول سیمیسٹر کے بعد سی جی پی اسکالرشپ آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. جو انٹر کے آپ کے مارکس ہے، آپ بی ایس کے جس مرضی پروگرام میں لے لیں، فار دا ہول آف یور لائک ریمیننگ سیمیسٹرز اینڈ فار دا ہول آف یور پروگرام اینڈ ڈگری وچ یو چوز، آپ کی فی وہی رہے گی. سو یہ کچھ 2-4 چیزیں تھیں جو کہ پروسیس کے حوالے سے میں نے بتائی ہے. باقی سمپل چیزیں ایز سچ میرے پاس یہ کیٹلاگ سارٹ آف ہے، یہ ابھی کھول کے آپ کے سامنے دیکھتے ہیں تاکہ جو کوئریز ہے آپ کے لیے بھی آسانی ہو. ایون دو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، لیکن اسٹل جن بچوں کی کوئری ہے تو یہاں سے دیکھ کے آپ کو میں خود ہی بتا دیتا ہوں. 1 by 1 کر کے یہاں سے دیکھتے ہیں ان کے پاس اویلیبلٹی کیا ہے. اگر آپ لوگوں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، میرے پاس یہاں پہ اس میں لکھا ہوا آ رہا ہے انسٹیٹیوٹ آف ایویشن اسٹڈیز ہے، اسکول آف لبرل آرٹس ہے، اسکول آف آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ ہے، اسکول آف کامرس اینڈ اکاؤنٹنسی ہے. جو پروگرامز اویلیبل ہیں میں وہ بتا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ان کے پاس ہے اسکول آف ڈیزائن اینڈ ٹیکسٹائل، اسکول آف انجینئرنگ، اینڈ دین اسکول آف فارمیسی، اسکول آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر، اسکول آف ہیلتھ سائنسز، اسکول آف لا اینڈ پالیسی، اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن، اسکول آف لائک پروفیشنل ایڈوانسمنٹ، اسکول آف گورننس اینڈ سوسائٹی، اسکول آف پروفیشنل سائیکالوجی. ابھی جو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس تھے نا، اب یہاں پہ دیکھیں نا، بی ایس سائیکالوجی کا جو پروگرام ہے، یہ جو 2 چیزیں آفر کر رہے ہیں. ایک آفر کر رہے ہیں بی ایس سائیکالوجی، ایک آفر کر رہے ہیں بی ایس کلینکل سائیکالوجی. اور اس کے ساتھ نا میں ایک اور چیز یہاں پہ نا ایڈ کر، خاص طور پہ نا سائیکالوجی اسٹوڈنٹس کے لیے. اب سائیکالوجی اسٹوڈنٹس کا یہ ہوتا ہے، جو بی ایس سائیکالوجی ہوتی ہے نا، اٹس اپلائڈ سائیکالوجی. سو آئی وانٹ ٹو میک دس کلیئر. سو آگے جاتے ہیں کہ اب اس کے بعد ان کے پاس پروگرام ہے اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز، ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنسز، ڈپارٹمنٹ آف سوشیولوجی، اسکول آف سائنس، اسپیشل نیڈ بیس اسکالرشپ اویلیبل، بلا بلا جو بھی ہے، اسکول آف سسٹم اینڈ ٹیکنالوجی، کالج آف آرٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اینڈ دیٹس اٹ. یہ اب ہمارے پاس ان کے یہ سارے بی ایس کے سبجیکٹس تھے. اب آگے جا کے نا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤسنگ وغیرہ. اچھا، اب اس میں جو ان کی اسکالرشپس ہیں نا، جو کلیئرلی مینشنڈ ہے. اب یہاں پہ اگر آپ کے لائک 10% اگر 10% اسکالرشپ آپ کو ملے گی اگر آپ کے انٹر میں 65 to 69.9% مارکس ہے. اگر آپ کے 70 to 75 ہے تو آپ کو 25% ملے گی. اگر 75 to 80 ہے تو آپ کو 35 ملے گی. لائک وائز یہی اسکالرشپ ہے. پروسیجر میں نے بتا دیا ہے. آئی ہوپ سو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اب ان کے پاس یہاں پہ نمبر آف اسکالرشپس کیا ہے، جو ادر دین وہ اسٹوڈنٹ جو کہ نہیں کر سکتے ہیں یا ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا کسی طرح، سارٹ آف جو بھی اس زمرے میں نہیں آ جاتے میرٹ کے، تو وہ ان اسکالرشپس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جن میں کنشپ پالیسی ہے، جن میں ان کے پاس ہے ILM کالج اسٹوڈنٹس اپلائنگ فار بیچلر پروگرام ہے، نالج اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں. یہاں پہ ریموٹ ایریا اسکالرشپ یہاں پہ مل جاتی ہے، جو کہ وچ از اے گڈ تھنگ. آؤٹ اسٹینڈنگ اسپورٹس مین اسکالرشپ ہے، اسکالرشپ فار آرفنز ہے، اسپیشل پرسن جو ڈفرینٹلی ایبلڈ اسٹوڈنٹس ہے، چلڈرن آف شہداء کے لیے الگ سے اسکالرشپ 50% آف ہے، سب سے زیادہ ان کے لیے ہے ویسے. ڈسکاؤنٹ فار چلڈرن آف گورنمنٹ ٹیچرس ہے. سو اور اس کے علاوہ ہے خرم مراد اسکالرشپ ان کی کوئی ہے، اینڈ دیٹس اٹ. اور اس کے علاوہ پھر یہ ساری نیڈ بیسڈ اینڈ فائنینشیل ایڈ جو بھی پروسیجر انہوں نے یہاں پہ بتایا کہ 2.75 CGPA ہونا چاہیے پہلے سیمسٹر میں، دے کین اپلائی. اب تو یہاں پہ تو یہ ہوگی ساری چیزیں پروگرامز کی، چاہے یہاں پہ جتنے میں نے پروگرامز بتائے بی ایس کے، یہ ان کے پاس اویلیبل ہی یہی ہے. اپارٹ فرام اٹ جو پالیسیز تھی، جو چیزیں تھی، جو اسکالرشپ تھی، مینٹیننس تھی، میں نے یہ بھی ایون بتایا کہ یہاں پہ پالیسی کرائٹیریا کیا ہے ان کا ریگارڈنگ اسکالرشپس، وہ بھی میں نے بتایا. اب آتے ہیں گریجویٹ پروگرامز کی طرف. اب گریجویٹ میں نا ان کے پاس یہ بھی آ رہا تھا کہ میں 1-2 اسٹوڈنٹس کے لیے پتہ کروایا تھا میں نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ گریجویٹ پروگرامز کے لیے آپ کا یہ ہے کہ کچھ پروگرام ہمارے پاس آپ کو پورٹل پہ شو نہیں ہوں گے، وہ آپ نے مینولی آ کے ایڈ کرنے ہوں گے.
اور وہ بھی 30th آف دس منتھ کریں گے تو ویل اینڈ گڈ ہے, کیونکہ اس کے بعد ان کی فال کے لیے کلاسز اسٹارٹ ہو جانی ہے, کیونکہ یہ فال 2024 کا یہ سیشن ہے نا. سو اس کے لیے ان کی کلاسز فار ایم ایس اینڈ فار بوتھ بیچلرز وہ ان کی اسٹارٹ ہو جائیں گی. بیچلرز اور ایم ایس میں ان کا فرق یہ ہے کہ جو بیچلر کی ڈگری ہے نا, اس کے لیے ایز اے فارمیلٹی کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, کوئی انٹرویو نہیں ہے, بٹ فار ماسٹرز گریجویٹ پروگرامز کے لیے یس دے ول ٹیسٹ بھی ہوگا اور ساتھ ہی انٹرویو بھی ہوگا آپ کا رسپیکٹیو ڈپارٹمنٹ میں. اب یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو گریجویٹ پروگرامز ہے وہ ان کے پاس کون کون سے اویلیبل ہے. یہ میں کیٹلاگ سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نا بیٹر آئیڈیا ہو جائے کہ ان کے پاس پروگرامز کون کون سے اویلیبل ہے, جو کہ بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں. ایک ہی دفعہ میں نے کہا آپ سے میں شیئر کروں کہ اب آپ لوگ ان میں اسکول آف سائنسز ہے, اسکول آف فارمیسی ہے, اب آپ لوگ اس میں کس میں کر سکتے ہیں. سو وی ہیو پروگرامز ہیئر, پروگرامز کہاں ہیں ان کے, سو اویلیبل پروگرامز یہاں ہے جو کہ ابھی ہم دیکھ پاس ٹیبل آف کنٹینٹ میں ان کے پاس اویلیبل پروگرامز کون سے ہیں. سو یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں. اچھا, ان کے پاس اس کے لیے ابھی یہی ہے, ماسٹرس پروگرامز کے لیے بھی یہی ہے. اسکول آف مینجمنٹ ہے, اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور موسٹلی سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو پوچھ رہے تھے نا میرے سے, وہ ایم بی اے میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں, ریلیونٹ ہے. اسکول آف لاء ہے ان کے پاس, اسکول آف ڈیزائن اینڈ ٹیکسٹائل ہے, اسکول آف گورننس اینڈ سوسائٹی ہے, اسکول آف انجینئرنگ ہے, اسکول آف فوڈ اینڈ ایگریکلچرل سائنسز ہے, اسکول آف آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ ہے, اسکول آف لبرل آرٹس, اور اسی طرح اسکول آف پروفیشنل سائیکالوجی. اور یہاں پہ جو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, انہیں 3 پروگرامز مل رہے ہیں. ایک پروگرام انہیں مل رہا ہے ایم فل سائیکالوجی میں, ایم ایس کاؤنسلنگ سائیکالوجی اینڈ ایم ایس کلینکل سائیکالوجی. تو جو یہ ایجوکیشنل ہے اور کلینکل ہے یہاں پہ, کاؤنسلنگ سائیکالوجی اینڈ ایم فل سائیکالوجی, یہ دونوں وہاں پہ پورٹل پہ بھی شو نہیں ہو رہے تھے. تو سر نے کہا ہے پھر کہ اگر کوئی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں نا اسپیسیفکلی ان 2 پروگرامز کے لیے, سو ایسا کرے کہ وہ مینولی ایڈ کروا لیں کورسز. سو یہ تو ہو گئی ساری باتیں کورسز کی. اپارٹ فرام اٹ ان کی اسکالرشپ کی پالیسی کیا ہے ماسٹرس کے لیے, سو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں تاکہ ساری چیزیں ایک ہی دفعہ کلیئر ہو جائے. اس کے لیے ان کا ہے یہاں پہ اگر 3.7524 سم تھنگ ہے آپ کا سی, تو 60% آپ کی اسکالرشپ رہے گی. 3.5 سے 3.7 پہ آپ کو 45 اسکالرشپ ملے گی فار ماسٹر پروگرامز. 3.25 سے 3.49 پہ 35 ملے گی, اینڈ 3 سے 3.24 پہ آپ کو ملے گی 25. A few moments later. اچھا, باقی یہ رہا ان کا مین گیٹ جہاں سے انٹر ہو گیا نا, یہاں پہ یہ ایڈمیشن آفس ہے. یہی میں کھڑا تھا, انہوں نے پھر کہا کہ ویڈیو نہ بنائیں جو بھی کر کے, تب جا کے سائڈ پہ بیٹھ گیا تھا. میں خود ہی جا کے خود ہی سائڈ پہ ہو گیا تھا, بیٹھ گیا تھا. میں نے کہا چلیں ایسے اچھا نہیں لگتا ہے, دے آر ناٹ الاؤنگ دس. سو ادھر ہی بیٹھ کے گراؤنڈ میں بیٹھ کے میں نے ویڈیو بنائی ہے. سو آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ مزید میری کوشش ہوگی آن اینڈ آف جو بھی کوئریز تھی 1 بائی 1 کر کے ساری میں کور کروں. ایک ساتھ ایٹ اے ٹائم میں کر نہیں سکتا, بہت زیادہ کوئریز آ جاتی ہے. 1 بائی 1 کر کے آئی ول انشاءاللہ. باقی اپارٹ فرام اٹ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. انٹل دین ٹیک کیئر, بائے, اللہ حافظ.